إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بے شک دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں یعنی کسانوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھا۔ ہم اسی طرح آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف یعنی جنت کی طرف تم کو بلاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیاوی زندگی کی ایک مثال۔ دنیا کی ظاہری زینت، سرسبزی و شادابی، پھر اس کے جلد ہی زوال پذیر ہو جانے کی مثال اللہ پاک رویدگیوں سے دے رہے ہیں جن کو آسمان سے پانی برسا کر اللہ نے زمین سے نکالا، جن کو انسان کھاتے ہیں، جیسے اناج، غلہ، مختلف انواع و اصناف کے پھل، پھلواری جو نہ صرف انسان کی غذا بلکہ مویشی بھی ان کے ڈھنڈل اور ٹھنڈ کھاتے ہیں۔ اور جب زمین کی یہ زینت فانیہ بہار پر ہوتی ہے اور مختلف اشکال والوں کی سبزیاں کمال سرسبزی پر آتی ہیں، تو زمیندار کاشتکار گمان کرتے ہیں کہ اب کھیت کاٹ لیں گے، میوہ اتار لیں گے کہ یکا ایک بجلی یا آندھی ایسی آ پڑتی ہے کہ درختوں کے سارے پتے سوکھ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھل پھول تلف ہو جاتے ہیں، اور اس سرسبزی و شادابی کے بعد وہ ایک سوکھا سا ڈھیر بن جاتے ہیں، گویا کہ کبھی یہ سرسبز تھے ہی نہیں اور کبھی یہ نعمت زمیندار کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ اسی لیے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل دنیا کو نعمتیں دی جاتی ہیں، پھر اس سے آگ میں جھونکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کبھی تم کو راحت ملی بھی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ ایک اور شخص ہوتا ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جنت میں بھیجا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا کبھی تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچی تھی؟ تو کہتا ہے کہ کبھی نہیں۔ اللہ پاک ان ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے ویران ہو گئے گویا کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کذالک نفصل الآیات، یعنی ہم اسی طرح بات کو کھول کھول کر دلائل و حجت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کی عبرت حاصل کریں کہ دنیا بڑی تیزی سے زوال پذیر ہے، دنیا پر قادر ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ دغا کرتی ہے، جو اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے بھاگتی ہے، اور جو اس سے بھاگتا ہے اس کے پیروں پر آ گرتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی مثال نباتات ارضی سے سورہ کہف کی دوسری آیتوں میں بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ الْآيَةِ، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال باران نازل شدہ کے مانند ہے، یعنی بارش کی سی ہے، جو نباتات یعنی پودوں سے پہلے تو عاملہ سرسبز ہو چکنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نباتات سوکھا سا گھاس بن کر رہ گئے جس کو ہوائیں ادھر ادھر لے اڑتی ہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ زمر اور حدید میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ مروان ابن الحکم منبر پر یہ پڑھتے ہوئے دیکھے گئے کہ زمین جب شاداب ہو گئی اور کاشتکار سمجھے کہ اب فصل کاٹ لیں گے، لیکن ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے اور یہ ساری ہلاکت ان کے گناہوں اور بغاوت کے سبب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ یدعو الی دار السلام، کہ جب اللہ پاک دنیا کی سرعت زوال یعنی تیزی سے ختم ہو جانے اور جنت کی ترغیب یعنی اس طرف ابھارنے کا ذکر کر چکے، تو اب جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔
یعنی وہ ہر آفت و نقصان و نکبت سے پناہ کی جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں تو بظاہر سوتی رہیں، لیکن دل آپ کا جاگتا رہے اور کان آپ کے سنتے رہیں۔ چنانچہ میری آنکھیں تو سچ مچ سو ہی گئیں، لیکن دل ہوشیار تھا، کان کھلے تھے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ایک دولت مند نے ایک گھر بنایا، لوگوں کی دعوت کی، بلاوے بھیجے تو جس نے دعوت قبول کی وہ تو آیا، جی بھر کے کھایا، بلانے والا بھی خوش ہوا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی نہ وہ آیا نہ کچھ کھا سکا، اور نہ دعوت دینے والا خوش ہوا۔ اللہ ہی وہ بلانے والے ہیں، اور وہ گھر اسلام ہے، اور دسترخوان جنت ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سوتے میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس، اور ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اس سونے والے پر کوئی مثال منطبق کیجئے۔ تو دوسرے نے کہا، اے سونے والے، تمہارے کان سنتے ہیں، تمہارا دل جاگتا ہے۔ تمہاری اور تمہاری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے کوئی گھر بنایا ہو، اور اس میں بڑا سا کمرہ اور اس میں خیوان یعنی دسترخوان چن دیا گیا، پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا، کوئی آیا اور کوئی نہیں آیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ تو اللہ ہیں، اور گھر اسلام ہے، اور کمرہ جنت ہے، اور تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاصد ہو۔ جو آیا تھا وہ داخل اسلام ہوا تھا، اور جو داخل اسلام ہوا وہ داخل جنت ہوا، اور داخل جنت شخص دعوت سے فیضیاب رہا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھا لے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکیوں کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیے اس کو آخرت میں اچھی جزا ملے گی، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، بلکہ کچھ اور زیادہ بھی ہے، یعنی کم از کم 10 گنا، حتیٰ کہ 700 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی کچھ اور بڑھ کر، جو اللہ کے دیگر عطیات پر مشتمل ہے، جیسے جنت میں حور و قصور اور اللہ کی خوشنودی اور ایسا سرور و قلب جو اس سے اب تک مخفی ہی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے روح پاک یعنی اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار، یہ سارے لطف و کرم سے بڑھ کر کرم ہوگا کہ وہ اپنے عمل کے سبب اس کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ محض اللہ کے فضل و رحمت کی بنا پر۔ چنانچہ صحیح مسلم، نیز مسند احمد، سنن ترمذی میں صہیب ابن سنان اور رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت زیادت والی تلاوت فرمائی کہ جب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، تم سے اللہ کا وعدہ ہے، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ یعنی اہل جنت کہیں گے، اب اور کون سا وعدہ؟ ترازو میں ہمارے وزن ثقیل یعنی وزنی بنے، ہمارے چہرے روشن کر دیے گئے، ہمیں دوزخ سے نجات بخشی گئی۔ تو یکایک ان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ان کی نظر اللہ پر پڑ جائے گی، یعنی اللہ کے چہرے پر۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی اور کوئی عطا جنتیوں کے لیے نہ ہوگی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی۔ غرض مختلف احادیث میں ہے کہ زیادتن سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، یعنی عرصہ حشر میں ان کے چہرے بے رونق نہ رہیں گے، نہ پھٹکار ہوگی، نہ سیاہی،
جیسا کہ کافروں کے چہرے سیاہ غبار آلودہ ہوں گے، پھٹکار برستی ہوگی، اور جنتیوں کو ظاہر اور باطن کسی قسم کی ذلت نصیب نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں سورہ انسان کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لیں گے اور ان کے چہرے سرخ رو اور ان کے دل مسرور رہیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ایسے ہی لوگوں سے اٹھائے، آمین۔ برائیوں کا بدلہ جہنم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان نیک بختوں سے متعلق خبر دے دی کہ ان کی نیکیوں کی جزا دگنی چگنی ہوتی چلی جائے گی، تو اب بدبخت گنہگاروں اور مشرکوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا، یعنی انصاف، کہ ان کے گناہوں کی سزا دگنی چگنی نہیں ہوگی بلکہ برابر ہوگی۔ ان پر ان کے گناہوں کی ذلت چھائی ہوئی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیش ہوں گے تو تم ان کو شرمندہ اور ذلیل دیکھو گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہیں۔ قیامت کے دن تک کے لیے ان کے عذاب میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ ہی کہاں سکتے ہیں، وہ ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں آنا پڑے گا۔ ان کے چہرے اس قدر کالے رہیں گے گویا تاریک رات کی چادر ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی ہے۔ اس دن بعض چہرے تو روشن ہوں گے اور بعض سیاہ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا ارے کیا ایمان لا چکنے کے بعد بھی تم نے کفر کیا تھا؟ لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہرے روشن اور ہنستے ہوئے خوش خوش ہوں گے، اور بعض کے چہروں پر اداسی اور تاریکی رہے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور آتش جہنم نیز عذاب قبر سے ہم کو محفوظ و مأمون فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔